خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. نعوذ بالله والحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین مصابیح الدجا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من اتبع الہدا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، کل ہم نے احکام کے اندر نئی بحث چھیڑی تھی اور وہ بحث تھی نماز قصر کی. نماز قصر کی قصر کا تصور ہم نے تھوڑا سا کھول دیا تھا یہاں، اور تصور کھول کے میرے خیال میں بہت ساری باتیں قصر کے بارے میں آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوں گی، لیکن منظم طریقے پر ہم نے کل بات نہیں کی، اور تب تک ذہن میں بات نہیں بیٹھتی جیسا ہمارا قاعدہ ہے، طریقہ ہے کہ منظم طریقے سے احکام کے اندر خاص طور پہ بات کی جائے. تو کل ہی میں نے اشارہ دیا تھا کہ جو یہ قصر ہے، نماز قصر یعنی 4 رکعتی نماز کو صرف 2 رکعت پر ختم کر لینا، صرف 2 رکعتیں پڑھنا 4 کے بجائے، وہ تب ہے جب کہ ایک آدمی ایک مکلف سفر پر چلے. اور اس کے 8 شرائط ہیں. شرائط ہیں 8 شرائط ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے پہلا تفصیل چاہتا ہے. وہ طلب کرتا ہے کہ اس کی تفصیل بتائی جائے، اور ایسے بتائی جائے تاکہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھے. اور وہ پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ سفر 8 فرسخ یا زیادہ ہو. 8 فرسخ یا 8 سے زیادہ. سفر 8 فرسخ ہو یا 8 فرسخ سے زیادہ ہو تو اس صورت میں 8 فرسخ ہو یا 8 فرسخ سے زیادہ ہو تو تبھی نماز جو ہے وہ قصر پڑھنی پڑے گی، ورنہ نماز قصر نہیں ہوگی. اب اس کی تفصیل ہے، اور اس تفصیل میں ہم کیا کہیں گے، ہم شکلوں سے بھی ظاہر کریں گے تاکہ ایک دم ذہن میں بیٹھے. پہلی صورت یہ ہے، نمبر 1، کل 5 صورتیں. پہلی صورت ہے کہ یہ سفر کی ابتدا ہے، یہ پوائنٹ یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے، یعنی آپ کا گھر جو ہے وہاں سے آپ سفر شروع کرتے ہیں. سفر کو نکلتے ہیں اپنے گھر سے، اور اپنے گھر سے جب چلتے ہیں تو چلتے ہیں اور 8 فرسخ آپ چلتے ہیں. جب آپ 8 فرسخ تک پہنچے، چاہے آپ پھر وہیں رہیں، لیکن 8 فرسخ ہو گیا آپ کا سفر، یا 8 فرسخ سے زیادہ، واپس آ جائیں یا نہیں آ جائیں، تو آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہوگی. کلیئر؟ کوئی مشکل نہیں. 8 فرسخ کتنا ہوتا ہے کلومیٹرز کے اندر؟ 42 کلومیٹرز، یعنی 8 فرسخ جو ہے از اکول ٹو تقریباً 42 کلومیٹرز.
ٹھیک ہے. آپ یہاں سے چلیں گھر سے اور چلتے گئے پیدل گئے, گاڑی میں گئے, ٹانگے پہ گئے, ڈیڑے پر گئے, سائیکل پہ گئے, بائک پہ گئے, جس بھی طریقے سے چلے گئے, 8 فرسخ پہنچے ہی تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو نصف ہی پڑھنی پڑے گی, 4 رکعتی نماز. اسے آگے بھی چلیں گے کوئی آپ کی منع ہی نہیں ہے تو, لیکن نماز نصف ہی پڑھنی پڑے گی. صحیح. یہ پہلی صورت. دوسری صورت, اسی پوائنٹ سے آپ نکلے اور چلے, ایک مقام پر پہنچے, ایک مقام پر اسی دن واپس آئے اسی پوائنٹ پر. یہ نصف جو ہے یہ 4 فرسخ آپ کا جانا تھا اور یہ واپسی والا جو ہے یہ 4 فرسخ واپس آنا ہے. 4 فرسخ آنا, 4 فرسخ جانا اور 4 فرسخ آنا, کل کتنے بن گئے؟ 8 فرسخ. تو یہ بھی 8 فرسخ بن جاتے ہیں تو آپ کی نماز پھر بھی قصر ہوگی. نماز قصر ہاں. آپ یہاں سے نکلے ہیں نا ارادہ کر کے مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہ 8 کلومیٹر دور ہے, اور یہ کہ آپ کا ارادہ ہے وہاں نہیں رہوں گا واپس آؤں گا, تو 8 فرسخ جانا 8 فرسخ آنا, ٹوٹل بنیں گے 8 فرسخ, 4 جمع 4 8 فرسخ بنیں گے, نماز قصر ہوگی. یہ دوسری صورت ہے. سوال بعد میں پوچھیں, پہلے چیز کو کمپلیٹ کرنے دیں. تیسری صورت یہ ہے, آپ گھر سے چلے, آپ چلے, آپ کا ارادہ ہے سفر کرنے کا, لیکن جہاں پہنچے وہاں سے آگے آپ کو جانا نہیں ہے. آپ معلوم کرتے ہیں کتنا ہے یہاں تک ڈسٹنس میرے گھر سے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 8 فرسخ نہیں ہے, 42 کے بجائے 40 کلومیٹر ہے, تو نماز تمام ہے. یہ 8 فرسخ سے کم, یک طرفہ 8 فرسخ سے کم, تو نماز پوری. اس میں اور اس میں یہ فرق ہے, نمبر 2 اور نمبر 3 میں یہ فرق ہے. نمبر 2 میں جہاں تک پہنچے واپس آپ مڑے, یہ آپ اس سے بھی آگے چلے گئے, لیکن آپ کا ارادہ نہیں تھا واپس آنے کا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ وہیں رہیں گے, لیکن 8 فرسخ چونکہ نہیں ہوا ہے اس لیے نماز پوری پڑھیں گے, قصر نہیں ہوگی. یہ تھی تیسری حالت. پھر چوتھی حالت ہے, آپ نے سفر شروع کیا, ایک راستے سے کسی جگہ پہنچے, ایک راستے سے کہیں پہنچے, اور وہ 4 فرسخ زیادہ تھا, مثال کے طور پر 5 فرسخ جانا تھا, اور آپ کا ارادہ ہے واپس آنے کا. لیکن واپس جب آئے, آپ اس راستے سے آئے جس کو ہم کہتے ہیں کشمیری میں وکھل, آپ وکھل آ گئے, اور وہ 5 فرسخ نہیں تھا, وہ صرف 3 ہی فرسخ تھا. تو واپسی یہاں سے 5 فرسخ, یہ 4 فرسخ یہ والا, تو آپ آگے چلے گئے تو 5 فرسخ تک پہنچے, وہاں سے واپس ایسے آ گئے کہ یہاں تک صرف 3 فرسخ ہے. 5 فرسخ جانا اور 3 فرسخ آنا. ٹھیک ہے, آپ نے وہی 8 فرسخ سفر کیا, لیکن جانے کا نصف سے زیادہ تھا. اس وجہ سے چونکہ نصف سے زیادہ تھا اور عین ممکن تھا آپ واپسی بھی وہی 5 کلومیٹر آ جاتے تو 10 کلومیٹر بن جاتا تھا, 8 سے زیادہ ہو جاتا تھا. تو ایسی صورت میں بھی نماز قصر. اچھی طرح سے سمجھ لیں, 5 فرسخ جانا لمبے راستے سے, اور واپسی صرف 3 فرسخ شارٹ کٹ سے, لمبے راستے سے 5 کلومیٹر, شارٹ کٹ سے واپسی پہ آپ کو پتہ چلا وہاں سے شارٹ کٹ ہے, تو آپ وہاں سے آگے, وہاں سے صرف 3 کلومیٹر تھے. اگر ایسا ہی راستہ یہاں سے بھی آپ جاتے اور آپ کو راستے کا پتہ ہوتا, 3 اور 3 6 کلومیٹر ہو جاتے,
ہو جاتے نا، تو لہٰذا آپ کی نماز پوری تھی، قصر نہیں تھی، صحیح کہ نہیں؟ لیکن یہاں کیا ہے، ایک طرف کا راستہ 4 کلومیٹر سے زیادہ تھا، نصف سے زیادہ، 8 کا 5 کلومیٹر تھا، واپسی کا صرف 3 کلومیٹر تھا، تو دونوں ملا کے 8 کلومیٹر تب بھی ہو گئے، تو اس لیے نماز قصر۔ اور پانچویں صورت جو ہے، پانچویں صورت ہے آپ کہیں گئے پہنچ گئے وہاں، اور جب پہنچ گئے تو وہ صرف 3 کلومیٹر پر ہی شارٹ کٹ لیا، صرف 3 فرسخ جانا، 3 فرسخ۔ واپسی پہ آپ کو ایسا راستہ ملا جو کہ ٹیڑھا میڑھا تھا، اور یہاں پہنچتے پہنچتے واپسی کا 5 فرسخ تھا، 5 فرسخ تھا۔ واپس کا ٹیڑھا میڑھا، جانے کا شارٹ کٹ 3 فرسخ، واپسی کا ٹیڑھا میڑھا لمبا راستہ، اور وہ 5 فرسخ اور 3 فرسخ چوتھی والی صورت کے مطابق پورے 8 فرسخ ہو گیا، لیکن جانے کا صرف 3 فرسخ، 3 فرسخ سے باہر آپ نہیں گئے، واپسی کا راستہ آپ نے ٹیڑھا میڑھا لے لیا تو لے لیا، اور کل 8 فرسخ بن گئے۔ لہذا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پوری پڑھنی ہے، نماز پوری پڑھنی ہے، نماز پوری تمام نماز کرنی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ نماز پوری بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے، قصر بھی، پوری بھی اور قصر بھی، دونوں نمازیں پڑھیں۔ یہ تو جرمانہ ہو گیا۔ آیت اللہ محمد علی عراقی کا یہی فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں نماز کیا کرے، پڑھنی تو پوری ہے لیکن احتیاط کے طور پر قصر بھی پڑھے، کیا پتہ قصر ہی اس پہ لاگو ہو جائے، اس لیے پوری بھی پڑھے اور قصر، دونوں طریقوں سے نماز پڑھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے 5 صورتیں اس پہلی شرط کی کہ سفر 8 فرسخ یا 8 فرسخ سے زیادہ کا ہو تو نماز قصر ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی سوال تھا؟ اب یہ جو چوتھی شرط ہے 5 فرسخ جانا، ہاں 3 فرسخ آنا، نماز قصر ہے، ہاں بالکل۔ نماز کا ٹائم ہو گئی اور میں واپس پہنچ جاؤں گھر، ہاں ہاں تو میں نماز قصر پڑھوں گھر پہ، گھر پہنچ کے واپس تمام۔ یہ سفر کے دوران کی بات ہے، یہ جو لاگو ہو رہا ہے یہ سفر کے دوران کی بات ہے، دوران سفر۔ جب آپ واپس ابتدا پر پہنچیں گے اس وقت جو ہوگا زمانہ، وہ زمانہ فیصلہ کرے گا آپ کو نماز کیا پڑھنی ہے، کیونکہ ابھی آپ صبح نکلے اور ظہر سے پہلے واپس بھی آئے تو نماز کے آپ مکلف ہیں ہی نہیں، تو اسے یہ سب کچھ لاگو ہوگا ہی نہیں۔ میں سفر میں ہوں اور اذان ہو گئی، بالکل، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب میں گھر پہنچا نماز کا ٹائم ابھی بھی تھا، نماز پڑھیں گے پوری، وہاں پہ اگر میں نے نہیں پڑھی پھر بھی لیکن اگر آپ نے نماز وہی نہیں پڑھی، گھر آئے تو نماز کا ٹائم گیا تھا تو آپ کو وہی قصر ہی پڑھنی، پوری نہیں پڑھنی، ٹائم کے اندر پہنچے تو پوری پڑھنی۔ اچھا، تو یہ تھا پہلی شرط، یہ تھی پہلی شرط۔ اچھی طرح سے یہ احکام سمجھنے بھی چاہیے، یاد بھی رکھنے چاہیے۔ یہ پہلی شرط۔ اب دوسری شرط جو ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلے، جب کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا، دوسری شرط یہ ہے، دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سفر آپ کا ہے اس کا ارادہ آپ کو سفر پر نکلنے کے وقت سے ہی ہو۔ سفر ابتدا میں ہی
8 فرسخ کا ہو، 8 یا زیادہ، 8 یا زیادہ فرسخ کا ہو، یہ دوسری شرط ہے. یعنی اگر آپ کا ارادہ 8 فرسخ کا نہیں تھا، 8 فرسخ دوری تک جانے کا، یا آپ کا ارادہ تھا تھوڑا سفر کرنے کا، لیکن آپ سفر لمبا ہوتا گیا، ارادہ نہیں تھا پہلے سے، تو آپ کی قصر نہیں ہوگی بلکہ پوری پڑھنی پڑے گی. چاہے آپ 8 فرسخ ہی نہیں 10-12 فرسخ بھی پہنچ جائے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ارادہ نہیں تھا، آپ کا سفر کا ارادہ نہیں تھا، حالات بن گئے، آپ سفر کرتے گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا نماز قصر پڑھنے کا یا لاگو ہونے کا تب سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ کا قصر والا سفر کرنے کا ارادہ تھا. اس لیے کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پر. آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ کی نیت سفر کی تھی، لیکن 8 فرسخ والی سفر نہیں. آپ کی نیت تھی بس یہاں تک پہنچاؤں گا، آپ کی نیت تھی میں گاندربل تک جاؤں گا مثال کے طور پر. یہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ گاندربل 8 فرسخ سے زیادہ ہے، 8 فرسخ کم ہے. آپ کو اپنی جگہ خیال تھا یہ 5-6 فرسخ ہوگا، تو ارادہ آپ کا 5-6 فرسخ کا تھا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ نے جگہ معین کی تھی اور وہ معین جگہ 8 فرسخ سے زیادہ تھی تب قصر ہوگی. آپ کے ارادے میں جگہ ہے، ڈسٹنس نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا ڈسٹنس کیا ہے. پتہ چلا کہ ڈسٹنس 8 فرسخ تھی تب بھی قصر ہوگی. اگر پتہ ہوگا مجھے فلان ڈسٹنس تک جانا ہے، جگہ کا پتہ آپ کو بات نہیں ہوگا لیکن ڈسٹنس کا پتہ ہوگا، اور آپ کہیں گے فلان جگہ تک جانا ہے جو 8 فرسخ نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے. بعد میں چاہے 8 فرسخ ہو بھی لیکن قصر نہیں ہوگی، پوری نماز ہوگی. ارادہ ہونا چاہیے ابتدا میں ہی کہ مجھے 8 فرسخ تک جانا ہے، جانا، یا یہ کہ 4 فرسخ جانا ہے اور 4 فرسخ واپس آنا ہے تو وہ بھی 8 فرسخ بن جاتے. تو 8 فرسخ یک طرفہ یا دو طرفہ سفر کا ارادہ ہو تو قصر ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قصر ہوگی. اوکے. ہاں اگر آپ کا ارادہ بیچ میں سفر کے بدل گیا، بیچ میں سفر کے ارادہ بدل گیا، تب جو ارادہ بدل دیا تو بدلنے والے ارادے کے مطابق لاگو ہوگا حکم. پہلا حکم قائم نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا 8 فرسخ تک جانے کا یا 4 فرسخ جانا اور 4 فرسخ آنے کا ارادہ تھا، لیکن آپ 2 فرسخ جا کے ہی آپ کو پتہ چلا وہ آدمی وہاں نہیں ہے جس کے پاس مجھے جانا ہے، تو آپ نے کہا آپ کیا فائدہ وہاں جانا، واپس آنا ہے. تو ارادہ کم کا ہو گیا، بدل گیا ارادہ، تو اس لیے قصر نہیں ہوگی، پوری نماز ہوگی. ٹھیک ہے؟ یہ دوسری شرط، اور اس کے ساتھ ہی ارادہ بدلنے کی تیسری شرط. ہاں پہلا ارادہ تھا میرا مجھے 8 فرسخ کا سفر نہیں کرنا ہے، اگر بعد میں مجھے میرا ارادہ ہوا کہ 8 فرسخ کرنا ہے سفر، یا 8 فرسخ سے زیادہ سفر کرنا ہے، تو تب بھی لاگو ہوگا. ارادہ بدل گیا نا، بدل ارادہ، یہ ابھی 3 میں آئے گا. تیسری شرط یہ کہ سفر کے دوران ارادہ نہ بدلے. سفر کے دوران شرط ہے کہ ارادہ نہیں بدلنا چاہیے. سفر کے دوران ارادہ نہ بدلے، یہ شرط ہے. اگر بدل گیا تو حکم بھی بدل جائے گا. اگر بدل گیا آپ کا ارادہ سفر کے دوران، پہلے 8 فرسخ کا ارادہ تھا یا 4 جانے 4 آنے کا، اور اب سفر کے دوران آپ کا ارادہ بدل گیا، جو بدل گیا اسی کے مطابق لاگو ہوگا آپ کا قصر. یہ نماز کا حکم زیادہ، اس سے زیادہ ہوا تو قصر ہی، اس سے کم ہوا تو قصر نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سی شرط؟ تیسری. اچھا، چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر شروع کیا اور نیت آپ کی تھی 8 فرسخ کی، آنا جانا یہ ایک طرفہ. 8 فرسخ
سفر کے دوران آپ کا 8 فرسخ کا سفر کرنے کا ارادہ ہے. آپ کا سفر کا ارادہ ہے 8 فرسخ سفر کرنے کا، لیکن اس کے دوران راستہ ایسا تھا کہ بیچ میں آپ واپس وطن کے بیچ سے چلے گئے، اپنے وطن کے بیچ سے گزر گئے. وطن کے مطلب ہے حد ترخص کے بیچ سے، وطن کے بیچ سے، وطن سے گزر ہوا، وطن سے گزرنے یا کسی ایسی جگہ سے گزرنے جہاں 10 دن کے قیام کا ارادہ تھا، یا کہیں یعنی کسی جگہ 10 دن قیام کا، قیام رہنے، قیام یعنی رہنا کا ارادہ نہ ہو. یہ 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ سفر پہ نکلے گھر سے تو 2 صورتوں سے بدل سکتا ہے حکم. ایک یہ آپ یہاں سے گئے بسپورہ، 8 فرسخ کا ارادہ ہے، بسپورہ گئے، آندش گئے، آندش سے واپس آئے گھر کی طرف، اور گھر سے پھر اندر نہیں، گھر میں اندر داخل نہیں ہو گئے گھر کے اندر، لیکن گھر سے گزرے، گاسیار سے گزرے، حد ترخص میں ہے، وہاں سے گزرے اور پھر آگے چلے، رکے نہیں، پورا 8 فرسخ کا سفر کیا. یا ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں ہے، گھر سے نہیں گزرے لیکن ایسی جگہ سے گزرے جہاں آپ کا ارادہ تھا کہ میں وہاں 10 دن رہوں گا. دونوں صورتوں میں قصر کا حکم لاگو نہیں ہوگا، نماز پوری پڑے گی. تو لہٰذا ایک شرط ہے کہ 8 فرسخ کے سفر کے دوران میں وطن سے گزرنے کا ارادہ نہ ہو، اور دوسرا کہیں 10 دن قیام کا ارادہ نہ ہو. یہ شرط ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو نماز قصر، اگر ایسا ہوا تو پھر قصر نہیں ہے، پوری نماز پڑھنی. سمجھ رہے ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ بہت اچھے. یہ کون سا؟ یہ 4تھی شرط تھی. اب 5ویں شرط پڑھیں گے اور پھر لگتا ہے کہ وقفہ دینا پڑے گا. 5ویں شرط یہ ہے کہ سفر جو ہے، سفر جس پہ آپ چل پڑے وہ حلال کام کا سفر تھا، حرام کام کے لیے نہ ہو. سفر حرام کام کے لیے نہ ہو. آپ سفر پر چل دیے، لیکن سفر پہ چلنے کے دوران آپ کا ارادہ کون سا کام کرنے کا ہے؟ جی مجھے فلاں جگہ کے ایک آدمی کو مارنا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، اس کو مارنا ہے، مجھے واپس آنا ہے اس کے بعد. اچھا، یہ کیا یہ کام حلال ہے؟ نہیں، حرام کام ہے. یعنی یہ نہیں، مجھے جانا ہے، میں نوکری کرتا ہوں، کسی آدمی کا کام کیا ہے، اس کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ مجھے رشوت دے گا، تو جائیں گے رشوت لینے کے لیے. کام حلال یہ ہے یا حرام؟ لاگو نہیں ہوگا احکام سفر، احکام قصر کا حکم لاگو نہیں ہوگا. یا یہ کہ آپ دودھ بیچنا کا کام کرتے ہیں، دودھ جمع کرنے کے لیے گئے گاؤں، وہاں سے آتے ہوئے ایک جگہ نالا گزرتا ہے، تو آپ کی عادت ہے ہمیشہ وہاں پہنچتے ہیں 2-4 گلاس پانی کے اس میں ڈالتے ہیں تاکہ پیسہ بڑھ جائے، ملاوٹ. تو کیا سفر حرام کا یا حلال کا؟ حرام کا ہے. چونکہ حرام کا ہے اس لیے قصر لاگو نہیں ہوگا. یا یہ کہ آپ جا رہے ہیں ایک جگہ میدان ہے، اور اس میدان میں بنگ کی کاشت بہت خدا نے کی ہے، کسی نے کاشت نہیں کی، خود بخود اگائی ہے، خود رہو، اور آپ وہاں سے وہ پتے چھتے جمع کر کے اس میں سے چرس نکالتے ہیں اور رکھتے ہیں اور کہیں بیچتے ہیں. کام کرنے کی عادت نہیں، لیکن یہ مفت کی روٹی کمانے کی عادت ہے. تو کام حرام کا یا حلال کا؟ تو سفر جب حرام کام کے لیے نہ ہو تب نماز قصر ہوگی، اگر حرام کام کے لیے ہوگی تو قصر نہیں ہوگی. آپ کسی
गाँव में गए, वहाँ के लोग आपके बहुत आशिक हैं, क्योंकि आप बातें ऐसी करती हैं उनको मज़ा आता है। आप किस्से गो हैं, किस्सा गो, स्टोरी टेलर। आप किस्से सुनाते हैं उनको, जाते हैं और वहाँ जाकर कौन से किस्से सुनाते हैं? अपने महल्ले के किसी बड़े आदमी के, किसी आलिम के, किसी जालिम के, किसी के भी गीबत करते रहते हैं वहाँ, और लोगों को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हराम काम में हमेशा बहुत मज़ा आता है। और उनको आप हंसाते हैं, वो आपको चाय पिलाते हैं और आपकी आवभगत करते हैं, खिदमत भी करते हैं। कोई लोग आपके पाँव दबाते हैं, कोई आपकी बाहें दबाते हैं, कोई कुछ करते हैं। बड़ी खातिर तवाज़ु होते हैं, क्योंकि साहब आ गए और बड़ा मज़ा आएगा। क्यों जी मज़ा आएगा? क्योंकि ये बातें ऐसी करते हैं, उनमें बहुत मज़ा होता है। एक की बात, दूसरे की बात, तीसरी की बात, कभी सर पैर की, कभी बेसर की, कभी वे पैर की बातें सुनाते रहते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो ये गीबत का काम हलाल है या हराम? तो जो ऐसा काम हो, ऐसे काम का सफ़र इस काम के लिए हो, तो नमाज कसर का कायदा जो है वो लागू नहीं होगा, बल्कि नमाज तमाम पढ़नी पड़ेगी। सही है कि नहीं? तो इसके साथ 5 हमारी शराइत नमाज कसर की पूरी हो गई। तो यही हम वक्फा करते हैं, कल बहस को आगे ले जाते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल